نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نقارچی نقارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا، بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوشحال قاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کے پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورۃ توبہ کی تلاوت شروع کی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاور شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس کسمہ پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ قہقہے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی، اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی کو معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی، سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے، ٹیکسوں میں روز بروز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے، اور یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے، اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدہ توڑتے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں
انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا، ذل الہی، وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگے انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈر وکٹوریہ دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا، گھر کے احاطہ میں دفن ہوا، اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈٹ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔